بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں آدمیوں کے لیے خوشیاں بھی رکھی ہیں اور غم بھی رکھے ہیں، اور اس جہان میں آدمی پر کوئی غم اور کوئی پریشانی نہ آئے اور آدمی یہ سوچے کہ میرے پر کبھی بھی کوئی غم اور کوئی پریشانی نہ آئے تو یہ بات ناممکن ہے۔ جہنم وہ حصہ ہے جہاں غم ہی غم ہے، جہاں کوئی سکون نہیں، اور جنت وہ جگہ ہے جہاں نعمتیں ہی نعمتیں، جہاں سکون ہی سکون ہے، وہاں کوئی غم کی شے نہیں ہے۔ لیکن یہ دنیا یہ مجموعہ ہے غموں کا بھی اور خوشیوں کا بھی، یہاں غم بھی ہیں یہاں خوشیاں بھی ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہاں کے غم بھی عارضی ہیں اور یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں، یہاں کی لذتیں بھی عارضی ہیں اور یہاں کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں، لیکن جنت کی خوشیاں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور جہنم کے غم بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس بات کو ہم اپنے دل اور دماغ میں بٹھا دیں تو یہ خلاصہ ہوا کہ اس دنیا میں انسان پر خوشیاں بھی آئیں گی اور غم بھی آئیں گی، راحتیں بھی آئیں گی اور پریشانیاں بھی آئیں گی، لیکن ہر شے عارضی۔ ایک بادشاہ کے متعلق آتا ہے کہ اس نے اپنے وزراء میں سے ایک وزیر سے یہ کہا کہ تم مجھے انگوٹھی پر ایک ایسا فقرہ، ایسا لفظ اور جملہ لکھ کر دے دو کہ جس کو میں خوشی میں دیکھوں تو میں آپے سے باہر نہ ہو جاؤں، اور میں غمی میں دیکھوں تو میرے غم کی انتہا نہ ہو، میں اپنے غم کے اندر اپنے آپ کو سنوار لوں۔ مطلب یہ ہے کہ میری غمی کا بھی مداوع ہو اور خوشی میں بھی میں اعتدال میں رہوں، ایسا ایک لفظ مجھے بتاؤ کیا۔ تو اس نے اس انگوٹھی پر نگینے پر لکھوایا الوقت یمضی، یہ وقت گزر جائے گا، اور بادشاہ خوشی میں اس کو دیکھتا تو بات آتی یہ وقت گزر جائے گا، یہ خوشی عارضی، اور اگر غم میں اس کو دیکھتا تو بھی پریشانی چھٹ جاتی، کم ہو جاتی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، اللہ پاک نے ہمیں کتنا خوبصورت دین دیا ہے، کتنا پیارا دین، جس میں یہ ہدایت دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اس دنیا میں اللہ پاک کسی بندے کا منصب اور مقام آخرت کے اعتبار سے اللہ طے کر دیتا ہے کہ اس کو جنت میں فلاں جگہ پر پہنچنا ہے، اس کو جنت میں فلاں مقام عطا کرنا ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ نیک اعمال۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑے بڑے اعمال چاہیے، لیکن جب آدمی کی زندگی میں وہ اعمال نہیں ہوتے اور اللہ پاک نے اسے اس مقام پر پہنچانا ہوتا ہے تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک پھر اس پر تکلیفیں ڈالتا ہے، اس پر مصیبتیں ڈالتا ہے۔ جب یہ مصیبتوں سے صبر کرتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے تو اب اسے وہ منصب اور مقام مل جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو مومن کے لیے تو مصیبتیں خیر ہیں، پریشانیاں اس کے لیے خیر ہیں، غم اس کے لیے خیر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن جب لوگ پریشانیوں والے، مصیبتوں والے سامنے لائے جائیں گے اور انہیں مصائب پر اجر ملے گا
اور مصائب پر اللہ پاک کی طرف سے انہیں انعامات ملیں گے تو وہ یہ تمنا ہی کریں گے کہ ہائے کاش دنیا میں ہمیں کبھی کوئی راحت نہ ملتی، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوتی اور آج ان کے بدلے میں یہ ہمیں مل ملتا۔ اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب مصیبتوں والوں کو اجر دیا جائے گا تو دنیا میں جن لوگوں کو ہمیشہ نعمتیں ملی ہیں وہ تمنائیں کریں گے کہ ہائے کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے چیر دیا جاتا، پھاڑ دیا جاتا اور ہم صبر کرتے، اور آج اللہ پاک ہمیں اتنا اجر دیتا۔ اس لیے کہ اس دنیا کی تکلیف کیا ہے؟ عارضی، لیکن اس تکلیف پر جو صبر کیا اس صبر پر ملنے والا اجر وہ دائمی ہے۔ یہاں کی جو لذت ہے گناہ کر کے لذت حاصل کی وہ لذت بھی عارضی ہے، لیکن اس گناہ پر جو آخرت کی سزا حاصل ہوئی ہے وہ سزا دائمی ہے، دائمی۔ آخرت کے غم بھی دائمی اور آخرت کی خوشیاں بھی ہمیشہ والی، اور دنیا کے غم بھی عارضی ہیں اور دنیا کی خوشیاں بھی عارضی۔ اس حقیقت کو ہم سمجھ لیں۔ تو جب یہ بات ہے کہ مصائب پر اللہ کی طرف سے ملتا ہے، صبر پر ملتا ہے، اتنا ملتا ہے کہ بسا اوقات نیک اعمال کر کے آدمی وہ مقام نہیں حاصل کر سکتا جو انسان کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ دیتے۔ ایک حدیث میں اتنا آیا، اب اس میں کتنی پریشانی آدمی کو آئی کہ آدمی اگر کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے اپنی ایک جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس چیز کو وہاں مفقود پاتا ہے، غائب پاتا ہے، اور پھر خیال آیا دوسری جیب میں تلاش کروں، دوسری جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ چیز وہاں پا لیتا ہے، یہ بیچ میں جو تھوڑا سا اس کو غم اور پریشانی آئی اس پر بھی مومن کو اجر ملتا ہے۔ کیا بچا پھر؟ اس پر بھی مومن کو اجر ملتا ہے، اس پر بھی وہ اجر کا مستحق ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا واہن للمؤمن، مومن کے لیے تو خوشخبری خوشخبری، کیا ہی کہنے مومن کے، اگر مصیبت پر صبر کرے گا تو اجر پائے گا، نعمت پر شکر کرے گا تو بھی اجر پائے گا۔ یہاں تو اللہ کی طرف سے نوازنے کے بہانے کسی نہ کسی طرح سے اس کو نوازا جائے، نوازنے کے بہانے مصائب کے ذریعے سے بھی نوازا جا رہا ہے، نعمتوں کے ذریعے سے بھی نوازا جا رہا ہے۔ جب بات یہ ہوئی نا تو کبھی کبھی جب یہ ساری احادیث کو میں پڑھتا ہوں کہ مصائب اور پریشانیوں پر ملنے والا جو اجر ہے، ان احادیث کو جب ہمیں دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے کی کوئی دعا نہ بھی بتائی جاتی تو جب بھی ٹھیک تھا، لیکن ہم جو کمزور ہیں، ہم انسان کمزور ہیں، اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ دعائیں بتلائی ہیں، آپ نے وہ جملے بتائے ہیں امت کو کہ جن دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک غموں کو دور کرتا ہے، جن دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک پریشانیوں اور مصائب کو دور کرتا ہے۔ اور جی میں عرض کرتا ہوں یہ بات سوال انہوں نے فرمایا کہ مومن پر مصیبت آتی ہے اور اس کو زائل کرنے کی، دور کرنے کی دعا۔ دیکھیں آدمی کمزور ہے، اللہ پاک سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی عافیت کی دعائیں بتائی ہیں۔ ایک شخص نے کہا، لیکن دونوں طرح کی باتیں، یہ بات ہے انسان کے اعتقاد پر، نظریات پر، اللہ کی ذات سے محبت پر۔ آپ کی تعلیمات میں ہمیں دونوں باتیں ملتی ہیں۔ ایک شخص کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں بخار تھا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں دعا کروں تم بخار میں رہو، اس کے بدلے میں جنت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیشہ بخار میں تھے۔ ایک عورت تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ دعا فرمائیں میرا یہ ختم ہو جائے یہ بیماری۔ آپ نے فرمایا اگر چاہتی ہو تو میں دعا کروں یہ برقرار رہے، اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت دے گا۔ کہا ٹھیک ہے میرے لیے جنت کی دعا کریں۔ جب ایک شخص کا اللہ سے تعلق ہے، اتنا قوی تعلق ہو جائے کہ کوئی بھی تکلیف آ جائے، اس کو کہتے ہیں تفویض، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اے اللہ تو نے جس حال میں مجھے رکھا ہے بس میں اس پر خوش ہوں، اگر تو نے مصیبتوں میں مجھے ڈال دیا تو راضی ہے تو میں خوش ہوں، اگر تو نے مجھے خوشیوں میں ڈالا ہے تو راضی ہے تو میں خوش ہوں۔ اور ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے
اور جب بدماش قسم کے لڑکے جو ہے وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور مذاق اڑانا کیا شروع کر دیا؟ مارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی شکل بننا سامنے آئی، کشتی بہر میں پھنسنے لگی، انہوں نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، تکلیف دور ہو گئی۔ اب وہ سارے پیر دبانے لگے، خدمت کرنے لگے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا اے اللہ ہمیں تو اس سے اس حال میں بھی راضی تھا اور اب بھی راضی کہ پہلے انہوں نے ہی مجھے مارا اور مذاق اڑایا اور اب یہی مجھے پیر دبا رہے، اے اللہ وہ بھی تیری طرف سے تھا، یہ حال بھی تیری طرف سے ہے، میں تیری طرف سے ہر آنے والی تکلیف اور ہر آنے والی خوشی پر راضی ہوں۔ یہ ایک صورت تو یہ ہے کہ تفویض اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، جو حال میرے اوپر آئے گا میں اس پر راضی ہوں۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے عافیت کی دعائیں سکھائی ہیں۔ اگر وہی بات ہوتی تو پھر آپ کبھی دعائیں نہ بتاتے، آپ نے خوب عافیت کی دعائیں سکھائی کہ تم اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ ایک اور شخص تھا، انہوں نے بھی اسی طرح سے تذکرہ ذکر کیا کہ بخار کی دعا، اے اللہ کے رسول آپ دعا فرمائیں میں اسی طرح سے رہوں، آپ نے فرمایا نہیں، تم اللہ سے عافیت مانگو۔ یعنی جہاں آپ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اگر یہ بیماری میں رہے اور اس تکلیف میں مبتلا رہے تو ممکن ہے کسی وقت بے صبری کر بیٹھے اور جو اجر ملنا ہے اس اجر کے بجائے یہ گناہ کما بیٹھے، تو اس لیے آپ نے ان کو عافیت کی دعا بتائی۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں، اس لیے ہمارے لیے عافیت کی دعائیں ہیں، ہم عافیت کی دعاؤں کو اختیار کریں۔ لیکن اگر مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، اس پر ہم اللہ کی تقسیم پر، اللہ کے فیصلے پر ہم راضی رہیں، اس پر جو ملنے والا اجر ہے وہ اجر بسا اوقات نیکیوں سے آدمی کو نہیں مل پائے گا جو آدمی کو اس وجہ سے اجر ملتا ہے مصیبتوں پر صبر کی بنیاد پر۔ اس لیے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بے انتہا اجر، بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اجر فرشتے تقسیم کرتے ہیں، روزے دار کا اجر فرشتے نہیں دیتے، صبر کرنے والے کا اجر فرشتے نہیں دیتے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا اجر میں خود عطا کروں گا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ ان کو کتنا دینا ہے، وہ فرشتوں کی گنت سے بھی باہر ہے، فرشتوں کی گنتی سے بھی باہر ہوتا ہے، اتنا زیادہ اجر اللہ پاک صبر کرنے والوں کو، روزے داروں کو اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ اور روزہ بھی حقیقت میں صبر ہی ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے، خواہشات سے روکتا ہے، وہ بھی صبر۔ تو اب بات یہ آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے موقع پر کیا وظائف، کیا اعمال بتائے، ان اعمال میں سے ایک عمل استغفار کا ہے، کثرت سے استغفار کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے گا، کثرت سے استغفار، اور لازم پکڑنے کا مطلب کم از کم 300 بار تو استغفار کرو، یہ ہے لزوم کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر استغفار 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 کے کلمات، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے کلمات۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا مزاج یہ تھا کہ وہ کثرت سے استغفار کرتے تھے، بہت زیادہ کرتے تھے، اور آج ہم اس استغفار کے عمل سے اتنے ہی غافل۔ آج زندگی میں 2-4 نیکیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تلاوت بھی کر لیتے ہیں، روزے کا اہتمام بھی ہے، صدقے کا اہتمام بھی ہے، استغفار کا اہتمام نہیں ہماری زندگی میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال میں، اذکار میں جو صحیفے جب کھولے جائیں گے تو سب سے خوش نصیب انسان وہ ہوگا جس کے صحیفے میں سب سے زیادہ استغفار موجود، کثرت سے جس کے صحیفے میں استغفار ملے گا، جس کے نام عمل میں کثرت سے استغفار ملے گا، وہ انسان سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے 3 فائدے بتائے استغفار کے۔ نمبر 1 فائدہ تو یہ بتایا کہ اللہ پاک اس کو بڑے غم سے نکالے گا، تو یہ غم سے نکلنے کی دعا بتائی ہے، آپ پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ مصائب اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستے اور وظائف میں سے استغفار سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، استغفار سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اور یہ سب انبیاء علیہ السلام کا شیوا رہا، ہر نبی کا طریقہ رہا کثرت سے استغفار کرنا۔ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کیا ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کثرت سے استغفار کرے گا، نمبر 1 اللہ پاک اس کو غم سے نجات دے گا، بڑے غم سے، بڑی مصیبت سے اللہ اس کو نجات دے گا۔
اور نمبر 2 ومن کل ضیق مخرج، اور اللہ پاک اس کو ہر تنگی سے نکالے گا۔ انسان پر کتنی تنگیاں ہیں، مالی تنگی ہے، گھر میں جاتا ہے گھر کی تنگی ہے، یہ آپ نے دعا سنی ہوگی، پڑھتے ہوں گے، امید ہے، نہیں تو پڑھا کرو اس کو، وضو کے درمیان کی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ وسع لی فی داری اس کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ میرے لیے میرا گھر کشادہ فرما۔ اور گھر کی کشادگی 2 طرح کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اصل گھر انسان کی قبر ہے، اے اللہ میرے لیے میری قبر کو کشادہ فرما۔ اللہ پاک ہم سب کی قبروں کو کشادہ فرمائے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، اس مٹی میں ہمیں پہنچنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خوبصورت جسم، خوبصورت لباس سب یہیں رہ جائے گا، یہ مہنگے مہنگے جسم پر لباس زیر تن کرنے یہ سب یہیں رہ جائیں گے، یہ دنیا کی چیزیں، یہ دنیا کے محلات، یہ گاڑیاں، یہ مکان، یہ کوٹھیاں، یہ منزلیں، یہ سب ادھر ہی، صرف اور صرف ایک لٹھے کا لباس آدمی لے کے قبر میں اترتا ہے، قبر میں جاتا ہے، وہ بھی صرف اس لیے رکھتے ہیں اس کے ساتھ تاکہ انسان کے جسم کی بے حرمتی نہ ہو، اور اوپر سے سلیپوں کی چھت اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ انسان کے بدن کی بے حرمتی نہ ہو، باقی مٹی ڈال دو جب بھی، اب اسے اس سے کچھ نہیں ہوگا، سارا مٹی کے اندر دبا دو اس کو، اسے اس سے کچھ نہیں ہوگا، اب اس کے پاس اپنا عمل ہے، جو اعمال وہ بیچ چکا ہے وہ اعمال ہے، اب وہ اعمال اس کو نظر آ رہے ہوں گے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی جاؤ جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ، اس کو نعمتیں نظر آ رہی تھی۔ اللہ پاک ہمیں یہ سعادتیں عطا کرے گی، ہمارے جنازے اٹھیں گے ایک دن۔ اور اگر وہ بد ہوتا ہے تو کہتا ہے اخرونی اخرونی اخرونی، پیچھے پیچھے کرو، پیچھے پیچھے، مجھے نہیں آگے لے جاؤ، آگے عذاب نظر آ رہا ہے مجھے۔ اللہ اللہ، تو اہل و عیال وہ پکار سنیں گے اس وقت کون سنتا ہے؟ لے جاؤ جلدی کرو، دفن کرو جلدی کرو، دفن کرو۔ ایک رات کوئی گھر میں ٹھہرانے کو تیار نہیں ہے، ایک رات گھر میں کوئی ٹھہرانے کو تیار نہیں ہے، جس گھر کو مشقتوں اور ارمانوں سے بنایا ہے، رات رکنا پڑ جائے تو سرد خانے میں لے جاؤ، گھر میں ٹھہرانے، یہ تو انسان کی حقیقت ہے۔ کہاں ہم دل لگائے بیٹھے اس دنیا کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ تنگی فرمایا، یہ قبر کی تنگی سے اللہ پاک تمہیں نجات دے گا، من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے تمہیں آسانی کی طرف لائے گا۔ اور دوسری تنگی دنیا کے اندر بھی تنگی ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے، اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہے تو تنگی ہے، بہن بھائیوں میں سکون نہیں ہے تو تنگی ہے، میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ہے تو تنگی ہے، اولادوں اور ماں باپ میں اختلافات ہیں تو تنگی ہے۔ اب یہ گھر رقبے کے اعتبار سے کشادہ ہے، اس کے باوجود بھی گھر میں تنگی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا، استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنگی سے نکالے گا۔ اور نمبر 3 فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آدمی اپنے اسباب اختیار کرتا ہے، ایک گمان کرتا ہے کہ مجھے یہاں سے روزی ملے گی، یہاں سے ملنے کے اسباب ہوں گے، لیکن اللہ پاک اس کے لیے غیبانہ ایسا بندوبست فرماتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ استغفار کی برکت، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورۃ النور میں اللہ پاک نے کامیابی کو معلق فرمایا ہے، کامیابی اس شرط پر تمہیں ملے گی تم کثرت سے توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ اور ایک بات بتاؤں، حضرت عبداللہ بن مسعود کا کلام مجھے یاد آتا ہے، جب بھی بات میں کرتا ہوں توبہ کی، استغفار کی، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی باتیں مجھے یاد آتی ہیں۔ ایک لمبی ان کی روایت ہے، حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں توبہ اور استغفار کس چیز کا نام ہے؟ فرماتے ہیں استغفار کرنے والا آدمی، توبہ کرنے والا آدمی، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا آدمی، اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بدل دے، اپنے لباس کو بدل دے، اپنے کپڑوں کو بدل دے، اپنی نشست کو بدل دے، اپنی دوستیوں کو بدل دے، اپنے گھروں کو بدل دے۔ وہ بہت ساری چیزیں میں نے ذکر کی۔ پوچھا کیا مطلب ہے ہاتھوں کے بدلنے کا؟
فرمایا ہاتھوں کو بدلنے کا مطلب یہ ہے ان ہاتھوں سے جو ظلم اور زیادتیاں کی ہیں اب ان ہاتھوں سے اتنی نیکیاں کمائے۔ بستروں کو بدلنے کا مطلب رات غفلت میں جو سوتا رہا اب غفلت چھوڑے، اب رات جائے نماز پر آئے اللہ کے سامنے۔ اور فرمایا اپنے جس لباس کو بدلے، جسم پر جو فاخرانہ اور حرام کا لباس یا حلال کا تو ہے لیکن متکبرانہ لباس ہے، اس لباس کو اتارے، حلال لباس لے کر آئے اور تواضع والا لباس اختیار کرے، عاجزی والا لباس پہنے۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلس بدل دے، جو گناہوں کی مجالس میں بیٹھا ہے ان مجالس کو چھوڑے اور نیکیوں کی مجالس کو اختیار کرے۔ فسق و فجور کی مجالس میں جو بیٹھا ہے ان کو چھوڑے اور نیکی اور اطاعت والی مجالس کو اختیار کرے۔ اور فرمایا اپنی صحبت کو بدلے، جو اس کے دوست و احباب ہیں برے ان تمام کی صحبتوں کو چھوڑے اور نیک لوگوں کی صحبتوں میں آئے تو تب اس کی توبہ مکمل ہوگی، اور تب اس کا استغفار اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ استغفار صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم استغفر اللہ اندر سے دل سے نادم ہونا، شرمندہ ہونا، تائب ہونا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ استغفار میں انسان ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک دل کی حالت کو دیکھتا ہے، دل کی کیفیت اللہ پاک دیکھتا ہے کہ اس وقت اس کے دل کی کیا کیفیت۔ اگر دل میں یہ نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، آئندہ میں اس جرم کے قریب نہیں جاؤں گا، ہاتھ بھلے اس نے نہیں اٹھائے، اللہ پاک اس کے استغفار کو توبہ کو قبول کر لے گا۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے کلمات بھی بتائے۔ آپ نے استغفار کا کلمہ بتایا، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بتایا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بتایا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس میں یہ بتایا جو آدمی 3 مرتبہ اخلاص کے ساتھ یہ پڑھ لیتا ہے اور اللہ پاک سے نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اتنی عزت اللہ نے استغفار کر دی، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح سے یہ کلمہ آدمی پڑھے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ اتنا پیارا کلمہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، یہ اپنے لیے بھی دعا ہے اور ماں باپ کے لیے بھی ہے اور سارے ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ اور سارے ایمان والوں کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اگر آپ استغفار کریں گے اور روزانہ حدیث پاک میں آتا ہے 27 مرتبہ اگر آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں اتنی نیکیاں اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ بتاؤ کتنا آسان عمل ہے۔ مفسرین محدثین نے اس پر بحث کی ہے کہ یہ مختصر عمل اس پر اتنا بڑا ثواب کیوں رکھا۔ استغفار مسلمانوں کے لیے 27 مرتبہ کرنے کے 2 ثواب رکھے، ایک تو یہ کہ اللہ پاک اتنے مسلمانوں کے بدلے میں آپ کو نیکیاں اتنی نیکیاں دے گا جتنے مسلمان دنیا میں ہیں، اور دوسرا فائدہ اللہ آپ کو مستجاب الدعوات بنائیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ اتنا بڑا انعام کیوں رکھا؟ کہا اس لیے رکھا ہے کہ کسی کے لیے استغفار اور بخشش کی دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ خیر خائی کی۔ جیسے دنیا میں آپ نے کسی کی ضرورت کو پورا کیا اور اس کے گھر میں آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، اس کی کوئی اور ضرورت تھی وہ آپ نے پوری کی، اسی طرح سے اس مسلمان کی آخرت کی ضرورت آپ نے پوری کر کے اس کو جہنم کی گرمی سے آپ نے بچایا۔ جیسے آپ دنیا میں کسی کو گرمی سے بچاتے ہیں، اس کے لیے ٹھنڈک کا بندوبست کرتے ہیں، باعث اجر ہے، اسی طرح سے استغفار کر کے آپ نے اپنے مسلمان کے لیے آخرت کا بندوبست کیا ہے، اس کو آخرت کی آپ نے ٹھنڈک اور راحت پہنچائی ہے۔ اللہ پاک اس پر آپ سے راضی ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا اجر اس لیے اتنا بڑا اجر ہے تو ہمیں بھی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ ہمارے صحیفوں کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ قیامت کے دن استغفار ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی طرف ہمارا رجوع ہو، اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی، اپنی نافرمانیوں کی ہم معافی مانگیں۔ میں کبھی یہ نہ سوچوں کہ میرے ایک گناہ کرنے سے کیا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ امت اجتماعی امت ہے، اس امت میں سے ایک فرد کی نیکی کا اثر پوری امت پر پڑتا ہے، ایک آدمی کے گناہ کا اثر بھی پوری امت پر پڑتا ہے۔ کیا یہ حدیث آپ نے نہیں سنی کہ اللہ پاک اس وقت تک قیامت کو نہیں لائے گا جب تک ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا؟ اس ایک اللہ اللہ کرنے والے کی وجہ سے سارے بچے ہوئے ہیں،
اور جب وہ ایک بھی نہیں رہے گا تو پھر اللہ پاک کائنات کو فنا کر دے گا، پھر قیامت قائم ہوگی۔ اس وقت ضرورت ہے کثرت سے استغفار کی۔ امت مسلمان جن حالات اور جن پریشانیوں میں مبتلا ہے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا، جو مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اتنا قیمتی خون مسلمانوں کا، اور ایک آدمی اس میں ٹس سے مس نہ ہو، اتنا بھی نہ ہو کہ آدمی کے دل کے اندر اگر شرمندگی ہو، ندامت ہو، افسوس ہو، ذرا سے دل کے اندر پریشانی تو لاحق ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ، آپ علیہ السلام نے کیا معاملہ تھا، حدیبیہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بھیجا کہ جاؤ جا کے مشرکین سے کہو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف اس سال عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، ہم واپس چلے جائیں گے۔ خبر مشہور ہوگی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے 1400 صحابہ کو لیا اور 1400 صحابہ کو عہد کرایا، اور ان سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ ہم نہ لے لیں۔ تو ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کی جانوں کو آپ علیہ السلام نے داؤ پر لگا دیا، اس لیے کہ مسلمان کا خون قیمتی ہے۔ تو دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک ایسی قیادت عطا فرمائے، ایسی صورتیں اللہ پاک عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی ہم مدد کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ جی 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 دیکھیں دو چیزیں میں بتاتا ہوں۔ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك كل من عند الله۔ یوں یہ ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں اچھائی پہنچتی ہے، تمہارے پاس نعمت آتی ہے، وہ تو طے شدہ بات ہے کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور جو تمہارے پر مصیبت آتی ہے اس میں تمہارے اعمال کا دخل ہوتا ہے، لیکن وہ مصیبت آئی اللہ کے اختیار سے۔ اب وہ جو مصیبت آپ پر آئی ہے اس میں دو حال ہیں، اگر وہ مصیبت آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے تو پھر اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس مصیبت کے وقت آپ کا رجوع اللہ کی طرف بڑھتا رہے، جیسا کہ میں بتاتا ہوں، جیسا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت آئی ہے، طائف میں آپ پر مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ اگر مصیبت کے وقت آپ کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو پھر یہ مصیبت آپ کے گناہ کا نتیجہ نہیں ہے، یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، جیسے کہ نبیوں پر آئی ہے، پھر یہ مصیبتیں اس طرح سے ہے۔ اور اگر مصیبت کے وقت آپ کا اللہ کی طرف رجوع نہیں بڑھا، کٹ رہا ہے رجوع، زبان پر ناشکری کے کلمات آ رہے ہیں اور بےہودہ باتیں زبان پر آ رہی ہیں، اللہ کی طرف آپ کا رجوع نہیں ہو رہا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ مصیبت عذاب کی صورت ہے، نصاف پہچان۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔